پہلے زمانے میں باپ اگر بیٹا کو سامنے کھڑا کر کے پوچھتا تھا بیٹا بیاہ کروے، بیٹا شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، نظر جھکا کے بھاگ جاتا تھا. بولا بات صحیح غلط؟ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے شرم سے پانی پانی ہو جاتا کہ ہم ابا کو کیا بولے، بھاگ جاتا تھا. تب اس کے ساتھی لوگوں سے اس کو تیار کیا جاتا تھا. اور ابھی کا زمانہ دیکھیے، ابھی کا زمانہ میں لڑکا لڑکی کا موبائل لے کے فون میں گھومتا ہے. اب ماں سے بولتا ہے گریز بیاہ کروں میں، بابا بولی دی ہے نہیں کرے گا نہیں بس سمجھ جائیے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو بولو. شرم ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی. ایسے ہی ایک لڑکا، اچھا دیکھیے گا یہ بھی تجربہ ہے مکھیا صاحب، یہ بھی تجربہ ہے. لڑکا چاہے لنگڑا ہو، ایک آنکھ کا کانا ہو، چاہے وہ کھپڑی کا توا کا تلی ہو، اس سے پوچھئے گا نا کہ ہم کو موگی چاہیے، بولے موگی بیوٹیفل چاہیے. بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولو. سب بیوٹیفل کے ہی چکر میں ہے، کالی لڑکی سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں. ارے نوجوانوں، صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو، سیرت کو دیکھو نا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگ چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے کہ ٹاکا والا ہے کہ نہیں ہے، زمیندار ہے کہ نہیں ہے، پیسہ والا ہے کہ نہیں ہے. تم دینداری کو ترجیح دو. یعنی پتہ یہ چلا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ، جس گھر کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا رشتہ دار بناؤ. تم دینداری کو ترجیح دو. انشاءاللہ دینداری کو ترجیح دیں گے ہم لوگ. ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. ایک لڑکا ایسے ہی نا فوٹو دکھاتا تھا، اس کو بڑا چھانٹتا تھا. فوٹو دیکھتا نا ہگراج کر میں بھی آ رہے، بولے نہیں اگر ناک ٹیڑھو جی ہٹاؤ، ہیکرا سے بولے نہیں اگر دانت نکل لو جی ہٹاؤ، ہیکراج بولے نہیں کان ٹیڑھو جی ہٹاؤ، ہیکراج بولے لڑکی کالو جی نہیں کرو. خالی سب کو چھانٹتا تھا، خالی عیب نکالتا تھا. 40 سال عمر ہو گئی تو اس کا بوہ نہیں بولا کہ تو بھی ہانے ہے. بولا کنا بولا تو راس کیا کرتے تھے بوڑھا بھاگ رہا. بولا ٹھیک ہے جی جی اب آپ ہی دیکھیے، ہم نہیں دیکھیں گے لڑکی، آپ جو دیکھ لیجئے گا ہم نکاح کر لیں گے. اس کا جی جاجی بولا کہ بیٹا تم کو بھی ہاں کراتے ہم. دیکھا یہ کالی لڑکی دیکھا، بات چلایا، بات چل گئی، پکی ہو گئی، بارات گئی، نکاح ہو کے آیا. حقیقت میں یہ لڑکا کبھی دیکھا ہی نہیں. روم میں گیا بیوی کے پاس، بیوی گھونگھٹ اٹھا کے جو سلام کی، یہ لڑکا وہی بے ہوش ہو گیا. بیوی بولی کرو کوئی بیماری ہجرا کی ہو، کچھ بات کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گیا. تو وہی پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، وہ بیوی اٹھائی گلاس، پانی چھینٹا ماری آنکھ میں، کہہ رہا اٹھا ہمیں تو راز کچھ پوچھے والا چھلنتے پہلے بے ہوش بھاگلا. تو لڑکا آنکھ کھولی کے بولی کہ جلد جو پوچھنا جی جلدی پوچھا نہیں تو پھر بے ہوش بھاگ گئے. تو لڑکی پوچھی یہ بتائیے ہم یہاں نہیں آئے ہیں، کس سے پردہ کریں گے کس سے پردہ نہیں کریں گے، آپ میرے شوہر ہیں آپ ہم کو بتا دیجئے. تو لڑکا بولا کہ سنو تم کسی سے پردہ کرو یا نہ کرو لیکن ہم سے پردہ ضرور کرنا. پھر لڑکا بے ہوش ہو گیا. اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. انشاءاللہ اپنی بیویوں کو عزت دیں گے، اپنی بیوی سے محبت کریں گے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے انشاءاللہ. حاضر اٹھاؤ انشاءاللہ. میں اچھا سلوک کرو گے، بیوی سے محبت کرو گے، بچوں سے محبت کرو گے، اللہ گھر کے اندر میں رحمتوں کا نزول کرے گا. اللہ اس گھر میں برکت دے گا، اللہ اس گھر میں رحمت کو نزول کرے گا. جس گھر میں تو میں جھگڑا جھوٹی ہمیشہ چلتا رہتا ہے اس گھر سے رحمتیں دور ہو جاتی ہیں. جھگڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، بدلے کی آگ سینے میں مت جلاؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم میرے بندوں کی غلطی کو معاف کر دو. یہ اللہ کہتا ہے میرے بندوں
میرے بندوں کی غلطی کو تم معاف کر دو، ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ میرا اللہ کتنا رحیم ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کی غلطی کو معاف کر دو، ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے۔ اس لیے بدلہ نہیں لینا ہے، کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ کسی نے گالی دیا ہے، اللہ اس کا انصاف کرے گا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، گالی نہیں دینی ہے، بدلے کی آگ اپنے سینے میں نہیں جلانا ہے۔ انشاءاللہ جس دن یہ دل ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا، وہ انسان اللہ کا ولی ہو جائے گا، وہ انسان اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اپنی زبان پہ کبھی گالی نہ لانا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں، وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کوئی مسلمان پریشان ہے۔ اس لیے میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کوئی مسلمان پریشان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ مذہب اسلام کا پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ جلسہ اصلاحی معاشرہ ہے، اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک گاؤں میں کبھی جلسہ نہیں ہوا، بس جلسہ ہوا۔ ایک چچا میاں تھے، انہوں نے سوچا کہ پہلی مرتبہ میرے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، تو جلسہ دیکھنے ہم جائیں گے تو کم سے کم نیا کپڑا ہونا چاہیے۔ گیا ارریا میں جا کے 5 میٹر کپڑا خریدا ہو، اب کپڑا خرید کر کے آیا جمن چوک، درزی کو بولا کہ کپڑا کرتا پاجامہ فٹ فاٹ سیو، 1 نمبر سیو، ہم کو جلسہ سننے جانا ہے۔ درزی بولا کہلا یہ لا جی جا، آج جلسہ تھا، دوپہر میں گیا، کرتا پاجامہ چھوڑا کے گھر لایا، سوچا طرف پہن کے دیکھ لیتے ہیں، ڈھیلا ڈھالا تو نہیں ہے، فٹ فاٹ ہے کہ نہیں۔ کرتا پہنا تو ٹھیک تھا، پائجامہ جو پہنا نہ، دیکھا کہ 4 انگل پائجامہ بڑا تھا۔ ٹینشن میں پڑ گیا کہ اتنا بورو پاجامہ پہنیں گے میں کروں، جو لوگ سب کی کہتے۔ بولا اچھا ٹینشن نہیں، گھر میں بیوی ہے، مشین بھی ہے، بیوی سے بولیں گے پاجامہ کاٹ کے سلائی کر دیں گے۔ بیوی سے جو بولی، منی کی ماں یہ پاجامہ میرا درجی 4 انگل بڑا سی دیا ہے، تھوڑا کاٹ کے سلائی کر دو نا۔ بیوی بولی تو دماغ خراب بھاگ لو، دیکھے جانا گھر میں کتنا کام ہے، وہاں ٹانگی تھا، جب فرصت آتا میں کاٹی کے سلائی کر دوں۔ بولے نہیں ایک راس نہیں ہوتی گرم جی۔ بیٹی کو بولا کہ بیٹی فاطمہ ہم کو رات میں جلسہ دیکھنے جانا، بیٹا یہ پائجامہ درجی نے 4 انگل بڑا سی دیا ہے، اے بیٹی 4 انگل کاٹ کر کے سلائی کر دو۔ بیٹی بولی کہ ابا بس آدھا گھنٹہ اور میرا کام رہ گیا گھر میں، وہاں لٹکا دیجیے، جیسے ہی آدھا گھنٹہ میرا کام ہو جائے گا ہم کر دیں گے، لٹکا دی۔ بیچارہ سوچا اس سے بھی نہیں ہوگا، بہو کو بولا کہ بہو ہم کو رات میں جلسہ سے سننے جانا ہے، یہ پائجامہ 4 انگل کاٹ کے سلائی کر دو۔ تو بہو سمجھا دی کہ ابا دیکھیے آپ کو رات میں جگنا ہے، کھانا کھا کے سو جائیے، آپ پائجامہ لٹکا دی، جب آپ سو کے اٹھیے گا نا پاجامہ ریڈی رہے گا۔ بیچارہ مجبور ہو کے پاجامہ لٹکا دیا، سو گیا۔ 3 بجے اس کی بیوی کو یاد آیا، منا باپ جی تھی جلسہ سنے لی، پاجامہ کاٹل کر کی لی کینچی 5 انگل پاجامہ کاٹی، سلائی کر کے وہیں لٹکا دی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اس کی بیٹی کو یاد آیا کہ بابا جی تھی جلسہ سنے لی، پاجامہ کاٹل کر کی، وہ بھی لی کینچی 5 انگل پاجامہ کاٹی، سلائی کر کے لٹکا دی۔ اب مغرب سے پہلے اس کی بہو کو یاد آیا کہ سسور جی تھی جلسہ سنے لی، پاجامہ کاٹل کر کی، وہ بھی 5 انگل کاٹی، سلائی کر کے لٹکا دی۔ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 انگلی پاجامہ ختم۔ بیچارے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوئے، کرتا پہن لیے، پائجامہ ڈھونڈ رہے تو پائجامہ ہے نہیں ہے، چلانے لگے۔ بیوی آئی، بولے کہنے چلا ہو جا، بولا ہمرو پاجامہ، تو بیوی کل یہ پاجامہ لٹکلو چھوڑ، بولے یہ پاجامہ تھوڑے جی جہاں جی پاجامہ کی بھی۔ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے۔ دنیا کی مجھ کو کوئی نہ
دولت نہ مال دے دنیا کی مجھ کو کوئی نہ، دولت نہ مال دے کشکول میں فقیر کے طیبہ کو ڈال دے، کشکول میں فقیر کے طیبہ کو ڈال دے۔ بس ذہن کو حاضر کیجئے، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اچھا ایک چیز بتائیے، جہیز لینا اگر جائز ہوتا، اچھا یہ بیماری ہے ادھر ہے یو ہے تھپاچی گاڑی ادھر بھی ہے۔ ہم تو سمجھے یہ بیماری خالی بنگالے میں ہے، یہ بیماری بٹور باری میں بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، اگر جہیز لینا جائز ہوتا حلال ہوتا تو سب سے پہلے ہم لوگ نہ لیتے کہ آپ ہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے کہ ترہس نہیں لا ہم نہیں لے لو۔ آپ نے کسی عالم کو دیکھا ہے کہ شادی کیے ہیں وہ اور جہیز مانگ کر لیا ہو؟ کسی عالم کو دیکھے؟ مفتی صاحب کو دیکھے؟ شیخ الحدیث کو دیکھے؟ تبع تابعین کو دیکھے؟ اکابرین کو دیکھے؟ اللہ کے ولیوں کو دیکھے؟ صحابہ کرام کو دیکھے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیا، کیا کسی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب نے جہیز لیا ہو؟ جب اللہ کے رسول نے نہیں لیا، صحابہ نہیں لیے، تبع تابعین نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، محدثین کرام نے نہیں لیا، مفکرین کرام نے نہیں لیا، اللہ کے ولیوں نے نہیں لیا، علماء جب نہیں لے رہے، مفتی صاحب نہیں لے رہے ہیں، تو آپ کتنا بڑا قاضی ہیں جو آپ جہیز لے رہے ہیں؟ سود کھانا کیا ہے؟ بولو بھائی، ارے بھائی بولو بھائی۔ شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، جہیز لینا، بولا آپ بتاؤ کرا۔ اچھا کتنا آدمی پہلے سے گھر بنا کے رکھتا ہے جہیز کے لیے؟ روم بن کے تیار ہے، خالی روم جو ہو بولو منا اگر بھی یہاں نہیں تھی جہیز آتی تو گرہ میں ڈوبتی۔ اچھا یہ چیز یہ بتاؤ، جس لڑکی والے سے اے بیٹا بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو، ایک چیز یہ بتائیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس بیٹی والا سے آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لیجئے گا، تو جس لڑکی کو آپ بیوی بنائیے گا اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بھائی بولو، پتہ چلے گا نا کہ میرے باپ سے میرا شوہر پیسہ مانگ رہا ہے۔ اچھا پیسہ دے دیا تو بیٹی کو پتہ چلے گا، باپ تو بولے گا اتنا پیسہ لیا ان لوگوں نے، تو بتاؤ وہ بیوی سچی محبت کرے گی؟ ارے سچی محبت کرے گی؟ وہ تو اندر اندر جلے گی کہ کیسا لالچی آدمی ہے، میرا شوہر بنا ہے، میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لے لیا۔ وہ دل سے عزت کرے گی؟ ارے بولو نا بھائی، عزت کرے گی؟ وہ میکے سسرال آ جائے گی، کبھی پیر دبائے گی؟ ارے بولو، پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، نٹیے دبا دے گی؟ بولو تو نٹیے دبا ختم کر دو۔ بہت جہیز لیے ہو، اس لیے نوجوانوں مسلمانوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ نہ ہم جہیز لیں گے نہ ہم جہیز دیں گے، نہ لیں گے نہ دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھانا، ایمانداری کے ساتھ اٹھانا۔ اور جو لے لیے ہیں وہ واپس نہیں ہوگا؟ ارے جل اللہ سے واپس کرو گے؟ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی،
اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریتی روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز تو اے دوست و دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایک بات یاد رکھنا، نوجوانوں، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور صالح پیدا ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ فرما بردار ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ حافظ قرآن ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ عالم دین ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک اور صالح پیدا ہوگا۔ اور جہیز لے کر بیاہ کرو گے، نبی کے سنت کے خلاف نکاح کرو گے تو بچہ لنگڑا پیدا ہوگا، بچہ بوکا پیدا ہوگا، بچہ بہرا پیدا ہوگا، بچہ اندھا پیدا ہوگا، بچہ 61-62 کرنے والا پیدا ہوگا۔ اس لیے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ اچھا دیکھیے، آپ لوگ پڑھے لکھے آدمی ہیں، جس کام کا آغاز گناہ کے ساتھ ہو اس کا انجام اچھا ہوگا۔ بھائی جس کام کا، اچھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے، یا حبیب اللہ کس کام میں، کس چیز میں برکت ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ، نکاح کرو، ارے بھائی بولو بھائی، نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے، نکاح کرو، نکاح میں برکت ہے۔ تو کون سے نکاح میں برکت ہے؟ جو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کیا جائے گا اس نکاح میں برکت ہے۔ تمہارا روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، انشاءاللہ نکاح کرو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو، اللہ تیرے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا، روزی کا دروازہ کھول دے گا، کاروبار کا دروازہ کھول دے گا۔ اس لڑکی کا قدم تیرے گھر میں پڑے گا، اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا۔ حرام کام سے نکاح کا آغاز نہیں کرنا، حرام کام سے نکاح کا آغاز نہیں کرنا، بڑا نیک عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اجازت دیا ہے، حکم تو نہیں دیا ہے، اللہ نے اجازت دیا ہے۔ ایک پسند آئے کر لو، دوسری پسند ہے، دوسری پسند ہے کر لو، دوسری پسند ہے تو ارے بولا نہیں ہو، تیسری پسند ہے تو کر لو، چوتھی پسند ہے تو ارے بولو نا بھائی کر لو۔ اس کے بعد اگر پسند ہے تو یہ پسند نہیں ہے، تم کو کھجلی ہے، بیٹیکس کی دوائی لگاؤ تم۔ ما تاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت دے دیا۔ ایک پسند ہے کر لو، دوسری پسند ہے کر لو، تیسری پسند ہے کر لو، چوتھی پسند ہے کر لو، لیکن یاد رہے خالی بیاہ کرنے سے نہیں ہوتا ہے، اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، ایک انصاف کرنا ہوگا۔ ایک جھمکا اس کے لیے خریدے ہو تو ویسا ہی جھمکا دوسرا اس کے لیے بھی خریدنا ہوگا۔ ایک چوری جس رنگ کا اس کے لیے خریدے ہو پہلی بیوی کے لیے تو اسی کلر کی چوری دوسری بیوی کے لیے بھی خریدنا۔ 12 چوری اس کے لیے ہو تو 12 چوری اس کے لیے بھی لینا۔ اگر انصاف نہیں کر سکے تو یقین کافی ہے، انصاف اگر نہیں کر سکو تو یقین کافی ہے۔ اور حلال روزی کما کر بیوی کو نہیں کھلا سکتے ہو تو نکاح مت کرو، شریعت کہتی ہے پھر نکاح مت کرو۔ تو کیا کرو؟ تسبیح لے لو، پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اللہ اللہ کہتے مر جاؤ۔ ایک آدمی نا جمعرات کے، ایک آدمی یہ ارادہ کیا کہ ہم دوسری شادی کریں گے۔ بولا کتنا؟ یہ 1 لاکھ گھومتے رہے وہ، ایک ڈھول کتنا بجے وہ دوسری شادی کریں گے۔ اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ دوسری شادی کے چکر میں ہے۔ بولا اچھا تو دوسروں بھی ہاں میں کرا دیا۔ بیوی رات میں بنائی کھانا، دال بنائی، بھات بنائی، ترکاری بنائی، اور اس میں نیند کی ٹیبلٹ ملا دی، یہ وہ نیند کی ٹیبلٹ، 12 کو نیند کی ٹیبلٹ ملا دی۔ رات میں کھایا یہ کھانا، سویا، سوتے رہ گیا، 3 دن بعد اٹھا۔ کئی دن بعد اٹھا؟
یہ جمعرات کے دن سویا تھا تو دوپہر میں آنکھ کھلی، گھڑی دیکھا 12 بج گیا، جلدی سے غسل کر کے آیا، کپڑا پہننے لگا تو بیوی بولی کہاں جا؟ بولا جمعہ پر ہے۔ بیوی بولی جمعہ نہیں یہ تو آر جی تے 3 دن ستلو چلالتے۔ اب سننے میں آیا کہ آپ دوسری نکاح کرنے کے چکر میں ہیں تو بیوی بولی کو ارادہ چھوڑ دیجئے، ابھی 3 دن سلائے ہیں، ارادہ اگر نہیں چھوڑے تو ایسی ٹیبلٹ کھلائیں گے نا قیامتیں اٹھیے گا۔ بولے نہیں کریں گے بیاہ۔ اے نوجوانوں، نکاح کرو، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو۔ بیوی کے بھی جو کچھ کا کہتے ہیں کہ بیوی کو عزت دو، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی لاڈلی ہے، کسی کے گھر کی شہزادی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ قربان جاؤ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ قربان جاؤ نوجوانوں، اس لیے اپنی بیوی کو عزت دو، اپنی بیوی سے محبت کرو۔ جب ایک میاں بیوی آپس میں محبت سے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ مسکراتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے میرا اللہ کہتا ہے تم گواہ رہو میں ان دونوں سے راضی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یو قربان جاؤ، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ، ہاں، یہ ماں باپ بھائی بہن، یہ دادا دادی، یہ تو بعد میں۔ سب سے پہلا رشتہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اماں حوا سے ہوا، یہ پہلا رشتہ تھا۔ اور قربان جاؤ، پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس لیے بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، بڑا متبرک رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ ہے۔ اس لیے بیوی کو عزت دو۔ جلسہ اصلاح معاشرہ تھا، اس لیے میں نے آپ کو پیغام دیا۔ اچھا دیکھیے گا، پہلے زمانے میں تھا مکھیا شعیب صاحب ہمارے درمیان ہیں، اور دیگر علماء کرام ہمارے، الحمدللہ یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جن کے چہرے کو بھی دیکھنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ۔ علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، خانہ کعبہ کو جیسے دیکھنا ثواب ہے، اسی طریقے سے ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ لوگ دیکھتے رہیے، ثواب کماتے رہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، اس زمین پر جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ جب گناہ کرتا ہے، مان کے زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کر دیا، تو یہ زمین کہتی ہے کہ یا اللہ تو اجازت دے دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر میں سمیٹ لوں۔ سمندر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، تو اجازت دے دے میں چڑھ جاؤں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ گنہگار بندہ تیری اجازت ہو تو میں اس کا گردن اڑا دوں، تو میرا اللہ کہتا ہے اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اے زمین خاموش ہو جاؤ، اے آسمان خاموش ہو جاؤ، میں اس انتظار میں ہوں، میرا بندہ ہے وہ کبھی تو توبہ کرے، میں اس انتظار میں ہوں، میرا بندہ جانے میں جانوں۔ وہ گنہگار ہے، صحیح ہے، وہ میرا بندہ ہے نا، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں اس انتظار میں ہوں کہ کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے، کبھی تو توبہ کرے گا۔ تو میرے بچوں نوجوانوں، گناہ ہو جائے نا تو دل چھوٹا نہیں کرنا، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، تو معاف کر دے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش کا ہونا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگا، بوڑھا تڑپ رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کیجئے اللہ اپنی رحمت کو برسا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لیے، کتنے لوگوں کو لیے بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی کتنے لوگوں کے لیے؟ 70,000 لوگوں کے لیے میدان میں گئے، میدان میں جمع ہوئے اور سارے لوگوں کو لے کر دعا کری کہ اللہ یہ 70,000 لوگ ہم لوگ جمع ہیں، یا اللہ
ہم سب کی دعا قبول کر لے، پانی برسا دے۔ تو غیب سے آواز آئی، میرے اللہ نے کہا میرے موسیٰ، میرے پیغمبر، میرے نبی، سنو، یہ تمہارے 70,000 جو بیٹھا ہے نا، اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اور میرا مقابلہ کر رہا ہے۔ جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم بارش نہیں برسائیں گے، جب تک وہ، ارے بھائی بولو بھائی، بارش نہیں برسے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70,000 لوگوں میں سے کہا، بھائی کون ہے؟ بھائی وہ گنہگار کون ہے؟ نکل جا، اس مجلس سے نکل جا، تیری وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم لوگ محروم ہیں، نکل جا۔ تو جو بندہ تھا نا، جو بندہ تھا گنہگار، وہ دائیں بائیں آگے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی بڑا کوئی گنہگار ہو، شاید وہ نکلے، لیکن کوئی نہیں نکلا۔ یہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں، ہم ہی ہیں، میرے علاوہ اور کوئی گنہگار نہیں ہے۔ تو سوچا کہ اس وقت اگر مجلس سے نکلیں گے، جلسہ گاہ سے نکلیں گے، تو لوگ کیا کہے گا کہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا خطا کار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے یہ، کہ جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو روک رکھا ہے۔ تو وہ شخص نہیں نکلا، وہیں بیٹھے بیٹھے نا ایک رومال اپنے چہرے پہ رکھا، گمچھا، اور بولا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، یا اللہ ہم گنہگار صحیح ہیں، ہم گندے ہیں، آخر ہے تو تیرے بندے میرے مولا۔ مولا ہم گناہ کریں تو توبہ کرنے کس کے در پر جائیں؟ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ یا اللہ ہم صدق من سے، طبیعت سے، دل سے توبہ کرتے ہیں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اتنا کہنا تھا، بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے بادل گھیر لیے چاروں طرف سے، لے بارش کی دے بارش، موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئے حیرت ہے، کہا کہ یا اللہ ابھی تو نے تو کہا تھا جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسے گی، ابھی تو وہ نکلا نہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، مسلمانوں طرف جاؤ گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روک رکھا تھا اسی کے طفیل بارش کو برسایا ہے۔ سبحان اللہ بول رہا، جس کی وجہ سے بارش کو میں نے روک رکھا تھا نا، اسی کے صدقے میں، اسی کے طفیل میں نے بارش برسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون تیرا بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا، موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا، جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو کبھی رسوا نہیں کیے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب اس کو ہم رسوا کیسے کریں گے؟ اب ہم اسے رسوا کیسے کریں گے؟ قربان جاؤ، اللہ کتنا پیار کرتا اپنے بندے سے، کتنی محبت کرتا ہے۔ میرے بچوں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے سچی محبت کرو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کو ہمیشہ مددگار پاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں، گناہ اگر شیطان ورغلا دے، گناہ کبھی ہو جائے، گناہ کر بیٹھو تو گھبرانا نہیں، تورنت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ وہ 3 بول بولنے ہیں، اب وہ لاسٹ میں تھوڑا ہم کو یاد دلائیے گا کہ وہ 3 بول کون سے ہیں۔ 3 سیکنڈ لگیں گے، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عجب، جو قرآن سیکھے، بولو بھائی، جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، جو قرآن پڑھے دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے بھائیو، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ دیکھیے ہم منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ انگلش مت پڑھائیے، سنسکرت مت پڑھائیے، ہندی مت پڑھائیے، جغرافی مت پڑھائیے۔ ہم کہتے ہیں میرا بچہ پنجابی بھی پڑھے گا، بنگلہ بھی پڑھے گا، اڑیاوی بھی پڑھے گا، سنسکرت بھی پڑھے گا، ہندی بھی پڑھے گا، انگریزی بھی پڑھے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا کا ہر بھاشا پڑھنے سے پہلے، ہر سبجیکٹ پڑھنے سے پہلے جو کتاب پڑھے گا وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا۔ اب شوق سے پڑھائی، پہلے قرآن پڑھا دیئے، پھر الحمدللہ علم کے سارے، تعلیم کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ پھر اس بچے کو انجینئر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے۔ کتنے لوگ الحمدللہ، اللہ قبول کرے۔ ایک بات یاد رکھیے، حضور کی حدیث ہے، یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا،
یہ قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اور حشر کے میدان میں یہ قرآن سفارشی بنے گا، سفارشی بنے گا۔ حضور کی حدیث ہے یہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، حشر کے میدان میں انسانی شکل میں آئے گا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا، ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا یہ قرآن، ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، میرا اللہ عالم الغیب ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میرے ساتھ مجھ قرآن کا قاری ہے۔ تو اللہ کہے گا کیا 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 چاہتا ہے؟ وہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں یہ میری بہت عزت کیا تھا، بڑا اکرام کیا تھا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی ہونٹوں سے چومتا تھا، کبھی پیشانی میں لگاتا تھا، یا اللہ کبھی تلاوت کرتا تھا، کبھی پڑھتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے اس کا ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کہے گا کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے رب کا اعلان ہوگا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ بولے تو انشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے ماشاءاللہ۔ ہم زیادہ نہیں، اس مجمع کے اندر میں بڑا مجمع ہے، اس مجمع میں مجھے کم سے کم 5 آدمی چاہیے۔ دیکھیے میرا سوال تھوڑے سے ہوگا، اللہ نے آپ کو حیثیت دیا، طاقت دیا ہے، اب زیادہ بھی بڑھا چڑھا کر بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن سے محبت کرنے والے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ۔ اچھا یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر یہی عمل اگر اپنے ماں باپ کے نام پر آپ کریں گے، اگر اپنے ماں باپ کے نام پر کریں گے تو یہ اس دھرتی پر یہ مدرسہ جب تک چمکتا رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور اللہ اس کا اجر آپ کو، اس کا جزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن سے محبت کرنے والے مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں۔ ابھی مدرسے کا بہت سارا کام باقی ہے، چھت ڈھلائی باقی، وہ سائڈ کا بہت سارے کام باقی ہیں۔ آپ نہیں دیں گے کون دے گا؟ چندہ آپ نہیں دیں گے کون دے گا؟ مدد آپ نہیں کریں گے کون کرے گا؟ امداد آپ نہیں کریں گے کون کرے گا؟ نریندر مودی کرے گا؟ اور آپ ہی نہ کریں گے؟ مسلمان نہ کرے گا؟ نبی کا دیوانہ نہ کرے گا؟ کون کرے گا؟ تو انشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے ہے کوئی ایک اللہ کا سخی، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، ماں کے دل کا ٹکڑا کا بیٹا، باپ کا لخت جگر بیٹا ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر 5000 روپے دینے والا ایک آدمی تیار ہو جائے کہ حضرت اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت سے اس مدرسے میں ہم 5000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ مجھے 5 آدمی چاہیے، پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے۔ ہے پہلا کوئی سخی ہے جس کے لیے ہم 10 دعا کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے۔ یہاں جاؤ بابو، اے بھائی آنے کا راستہ دے، مصافحہ کر لو بیٹا، آ جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اے دیکھیے نوجوان محمد معروف عالم الحمدللہ یہ پہلا سخی تیار ہوا ہے الحمدللہ، 5000 روپے دان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا کوئی نوجوان ہے بھائی؟ دوسرا کوئی نوجوان 5000 روپے دینے؟ دیکھیے میرا سوال 5000، آپ 10000 20000 بھی دے سکتے۔ معروف عالم نام لکھیے حضرت، مکھیا صاحب، ہاں الحمدللہ مکھیا صاحب تو ہے یہ ہے، مکھیا صاحب سے ہم 5000 تھوڑے لیں گے، نہیں، سب کے لیے 10 دعا کریں گے، مکھیا جی کے لیے 15 دعا کریں گے۔ تو 15000 کا اب مکھیا جی خود اشارہ کر دیں گے کتنا بولنا ہے۔ بھائی دوسرے نمبر پہ ہمارے مکھیا شعیب صاحب، ہم تو دعا کرتے ہیں آج یہ مکھیا ہیں، اللہ کل کو اس کو MLA بنا دے، آمین بولو الحمدللہ۔ بھائی دعا کرنا میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو جو جہاں چاہے وہاں پہنچا دے۔ بھائی قلم قبل، ہاں حضرت لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اے اللہ یہ ہمارے نوجوان کیا نام بولا تھا؟ معروف عالم، یا اللہ اے جناب محمد معروف عالم صاحب، مکھیا شعیب صاحب، اللہ ان دونوں نوجوانوں نے 5,000 روپے تیرے محبوب کے گھر میں تعاون کیا، اللہ ان کے دان کو قبول کو رہنو، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں بزنس میں تجارت میں کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ কত জন হলো বলুন না? 2 জন হলো। اللہ نے زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کوئی اللہ کا شیر، اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا، زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا انشاءاللہ۔ اب بھائی تیسرے نمبر پہ 5000 روپے دینے والا، 5000 روپے دینے والا تیسرے نمبر پہ ہے کوئی اللہ کا شیر، دشت دعا کرے دو انشاءاللہ۔ اے نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، یہ دعا سستی ہے،
یہ دعا سستی ہو رہی، سودا بڑا سستا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہاں چندہ نہیں دو گے، پیسہ آپ کے پاکٹ میں رہے گا، تجوری میں رہے گا، الماری میں رہے گا، گودریج میں رہے گا، اللہ بینک میں رہے گا، اللہ کرے رہے میری دعا ہے، لیکن یہ دعا نہیں ملے گی۔ یہ ہزاروں لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ جو دعا کریں گے، کل پھر یہ ہلتے ہوئے لب نہیں ملیں گے، یہ ہزاروں لوگ نہیں ملیں گے۔ اس لیے دعا سستی ہے، 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے دعا لے کر جاؤ، اللہ تقدیر بدل دے گا۔ یہ 5000 کا بدلہ کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ اللہ کس راستے سے دے گا، نہ آپ سوچ سکتے نہ ہم سوچ سکتے ہیں، یہ میرا رب جانتا ہے کدھر سے دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کس راستے سے دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ میرا اللہ دے گا۔ میرا اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے دینے کے لیے۔ کوئی تیسرے نمبر پہ کوئی نوجوان ہے؟ بھائی اتنا بڑا مجمع ہے انشاءاللہ، سخی لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے، فیاض لوگوں کا علاقہ ہے، الحمدللہ کوئی نہ کوئی نوجوان تیار ہوگا۔ مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے کہ انشاءاللہ 5 آدمی تیار ہو جائے گا۔ دیکھیے تیسرا نوجوان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، بھائی واہ۔ دیکھیے تیسرا نوجوان تیار ہوا، بڑا خوبصورت نوجوان ہے الحمدللہ۔ کیا نام بیٹا؟ محمد ساجد۔ میرا نام محمد ساجد ہے، بٹورباری کا رہنے والا ہے نوجوان محمد ساجد عالم الحمدللہ۔ اے اللہ 5000 টাকা দান করিয়েছে, আল্লাহ इन्हें दाने कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला जाए अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। माशाअल्लाह ये अल्लाह नौजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह 5000 रुपए ताउन किया है, दान किया है। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, घर में, सेहत में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। कत जन हलो? नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मिस कॉल की तरह नारा मत लगाइए, मार के धक्का। अल्लाह मोमिन जब नारा लगाता है जमीन पर तो पहले आसमान में फरिश्ते झूम जाते हैं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। है जनाब मास्टर शाहिद साहब पलासी, उन्होंने अपने तरफ से 5000 रुपए ताउन किए हैं। चौथे नंबर पे या अल्लाह हमारे मास्टर साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी की फरमाइश हुई है, भोजपुरी इंशाल्लाह भोजपुरी भी आपको सुना देंगे हम। बंगला की फरमाइश है, बंगला भी आपको सुना देंगे। अच्छा कत जन हलो? 4 जन हलो। हाथेर उंगली काटा। दिन और रात मिला के कै वक्त की नमाज है? बस 5वां कोई अल्लाह का शेर, एक बंदा। ए देखिए आ गया माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद जाहिद। नारे तकबीर। एक शेर सुना दे, सुना दे, सुना दे इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। परवरदिगार देखे
پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، پروردگار دیکھے، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، روح الامین چومے، روح الامین چومے تلوا سرکار کا، روح الامین چومے تلوا سرکار کا، تلوا سرکار کا۔ اللہ اس سخی زاہد حسین کی اللہ اس دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں گھر میں دانے دانے میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس مالا سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ کت جن ہلو؟ ارے بولون نا، 5 جن ہلو۔ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا، 3 3 کتنا ہوا؟ اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ 6 نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 5000 ٹکا دیتے پارے اپنا جن امید اشت۔ اے دیکھیے میرا بھائی تیار ہوا ماشاءاللہ۔ اے مولانا نظام الصاحب ماشاءاللہ، یہ ہمارے حضرت اللہ مولانا الحمدللہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت اللہ مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہ کی طرف سے الحمدللہ حضرت نے اشارہ کیا ہے 5000 روپے۔ اللہ ہمارے حضرت کے اس دان کو قبول کرے نو، اللہ ہمارے حضرت کو علم نافع عطا فرما، اللہ تمام لوگوں کے دلوں کے اندر میں ان کی محبت کو بسا دے، اللہ اس کے سینے کو اور کشادہ عطا فرما دے، اللہ ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں عمر میں صحت میں زندگی بال بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس مالا سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ کت جن ہلو؟ ماشاءاللہ پلاسی کے رہنے والے ہمارے حضرت دیکھیے یہ پلاسی سے آئے ہیں، سوچو بٹور باری کے نوجوانوں کتنی دوری پہ پلاسی ہے، وہاں سے ہمارے کیا کہتے ہیں جناب بھائی اسلام الدین صاحب تشریف لائے ہیں، 7ویں نمبر پہ وہ تیار ہیں۔ اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں صحت میں زندگی میں اللہ برکت عطا فرما دے، اللہ اسے کاروبار میں تجارت میں برکت دے، اللہ ان کے ماں باپ کو جنت الفردوس مالا سالا مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ کت جن ہلو؟ 7۔ جنتر کوٹا دروازہ 8، بس ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ ہے۔ 8ویں نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر، 8ویں نمبر پہ کوئی سخی ہے۔ اچھا دیکھیے گا ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا نا اللہ اس کو ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ کہاں بھیجتا بولو؟ ڈاکٹر کے یہاں بھیج دیتا، اور ڈاکٹر اس کو اللہ کے یہاں بھیج دیتا، بولو جاؤ جھمیلے ختم ہو گیا۔ 8ویں نمبر پر ایک کوئی سخی تیار ہو جاؤ، اپنی ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر، زیادہ نہیں صرف اور صرف 5000 روپے دینے والا، کوئی میرا سخی ہے، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا دوست ہے انشاءاللہ، کوئی ساتھی ہے۔ اے نوجوانوں سوچتے رہ جاؤ گے جلسہ ختم ہو جائے گا، یہ پیسہ نہ کوئی لے کر جا پایا ہے نہ کوئی لے کر جا پائے گا، کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے نوجوانوں، اور قربان جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگو تم کہتے ہو یہ مال میرا، یہ مال میرا، یہ مال میرا، تمہارا نہیں ہے، تمہارا مال وہی اپنا ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دیے، آخرت کے لیے بھیج دیے، وہی تمہارا اپنا ہے، باقی جو بچا ہے وہ تمہاری اولادوں کی ہے، وہ تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارے حقوق داروں کا ہے، وہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے، تمہارا نہیں۔ نہ دولت رہے گی، نہ دولت رہے گی، نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا، نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا، اکیلے قبر میں تو لیٹا
لپیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا، چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت کہ 2 گز کفن میں لپیٹا رہے گا۔ بھائی 8ویں نمبر، 8 ہو گئے کیا حضرت؟ 7 ہوئے ہیں، بس جنت کے 8 دروازے ہیں، 8ویں نمبر پہ کوئی سخی تیار ہو جاؤ۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، فیسلٹی ہے، نقد دے دو، نقد نہیں نام لکھا دے، کل لا کر ناظم صاحب کے کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجیے گا۔ اچھا اس سویدھا کیا ہے ابھی؟ اے نعرے تکبیر! یہ ہمارے جناب بھائی ڈاکٹر طارق صاحب دامت برکاتہ نے 8ویں نمبر پہ ماشاءاللہ 5000 روپے تعاون کیے ہیں۔ اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اس دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، کمائی میں یا اللہ برکت دے، اللہ ان کے والدین کو جکر بڑھ کر جنت الفردوس مالا سارا مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ۔ بھائی 10 میں کئی کم رہ گئے؟ ارے بھائی 10 میں کتنے کم رہ گئے؟ 10 اور بس عشرہ مبشرہ کی تعداد 10 ہے، بس 2 آدمی اور تیار ہو جائیے انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ۔ میرا وقت بھی پورا ہو چلا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، بس 5 سے 10 منٹ کے اندر میری گفتگو پوری ہو جائے گی۔ ہے 90 نمبر پہ کوئی سخی؟ ایک بھائی میرا وہاں تیار ہوا، آنے دیئے۔ کہاں گلی ہو؟ اچھا وہ چلے گئے۔ اچھا انشاءاللہ وہ نہ صحیح، کوئی اور میرا بھائی تیار ہوگا انشاءاللہ، کوئی ماسٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، پروفیسر صاحب ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی کسان ہو، 90 نمبر پہ 5000 روپے دینے والا، اپنی ماں کے نام پر انشاءاللہ، اپنی ماں سے محبت کرنے والا کوئی نوجوان ہے، کوئی سخی ہے جو چاہتا ہو کہ میں اپنی ماں سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، انشاءاللہ اپنے باپ سے پیار کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کے نام پر 5000 روپے دینے کے لیے تیار۔ ابھی زندہ ہے تیری ماں، سنیں گے؟ سنیں گے؟ ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ اے بھائی 2 آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی 90 نمبر پہ 5000 ٹکا دیتے پارے اپنا جننے امید دشت دعا کرے دو انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگوں تم میرے راستے میں 1 روپے خرچ کرو گے، ہم 1 روپے کا بدلہ 10 دیں گے۔ اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپے صدقہ کرے گا، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے۔ 7 لاکھ! نہ کوئی ایسا بینک دنیا میں پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ایسا بینک پیدا ہوگا جو میرے اللہ نے انعام رکھا ہے۔ جو میرا اللہ 1 روپے کو بڑھا کر 7 لاکھ دے گا تو سوچو جو 5000 دے گا ان کو اللہ کتنا نوازے گا۔ بس 90 نمبر پہ ایک کوئی میرا بھائی کوئی سخی تیار، دیکھیے آ گیا پھر یہ نوجوان آیا، واہ بھائی دیکھیے پھر لکھیے نوجوان کے نام سے نعرے تکبیر۔ دیکھیں نوجوان پہلے بھی دیا 5000 پھر دیا تو 5 کتنا ہوا؟ زین العابدین کے نام۔ الحمدللہ اے اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے، اللہ اس کی عمر میں صحت میں زندگی میں
کھیت میں، کھلیان میں، دانے میں، بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ ان کے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ بڑی تیزی کے ساتھ آخری آدمی 10واں نمبر، عشرے مبشرہ کی تعداد 10 ہے۔ اے نوجوانوں، ایسا بھی نہیں کہ 5000 روپے آپ چندہ دے دو گے مدرسے میں تو آپ غریب ہو جاؤ گے، یا کاروبار رک جائے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا، مصیبت آ جائے گی، چولہا بند ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ 5000 روپے بھی چھوٹی موٹی رقم ہے۔ خدا نخواستہ گھر میں کوئی اگر حادثہ آ جائے، اگر ارریا پورنیہ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے تو 20 25 30 ہزار تو یوں ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ آج یہاں دے دو گے، اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ ایک نوجوان آ رہا ہے، دیکھیے آ گیا، واہ بیٹا واہ، کی نام؟ ماشاء اللہ، دیکھیے آ گیا نوجوان، 10ویں نمبر پہ آ گیا۔ نعرہ لگا دیجئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ علماء کرام، سامعین کرام، ماشاء اللہ، کیا نام؟ دیکھیے یہ بھی نوجوان ہے، قربان جائیے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، یہ گمنام 5000 روپے گمنام نے تعاون کیا، نام نہیں بتایا۔ اللہ جس طریقے سے اس نوجوان نے اپنے نام کو چھپایا ہے، یا اللہ حشر کے میدان میں ان کے سارے عیبوں کو چھپا دے، آمین بولے۔ اللہ اس کے دان کو قبول کرے نو، اللہ اس کے تعاون کو قبول کرے نو، اللہ ان کے گھر میں، کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، کاروبار میں، اے اللہ دانے دانے میں برکت دے۔ اللہ ان کے والدین کو کربٹ کرب جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ কতজন হলো? ارے بولون نا، 10۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 11۔ بس ایک آدمی اور چاہیے، بس یہ کیا آدمی، بس یہ لاسٹے ہوگا، یہ لاسٹے ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات کی امید ہے کوئی نہ کوئی نوجوان تیار ہو جائے گا۔ ارے جہاں اللہ نے 10 کو چنا ہے، وہاں 11ویں نمبر پہ بھی اللہ کسی نہ کسی کو چنے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں بھائی میرا آیا آیا، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ لی ہو کہ مولوی صاحب کہے گی یہ رم نہ لالا۔ انشاءاللہ بھائی 11ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی ایک آدمی انشاءاللہ، ایک آدمی انشاءاللہ۔ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں میرے بھائی، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ تھوڑے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، اللہ مدد کرے گا۔ پیسہ نہیں ہے، ارادہ کرو، اللہ غیبی نظام چلائے گا۔ پیسہ کہاں سے انتظام ہوگا؟ اللہ کرے گا، تم ارادہ تو کرو، ارادہ تو کرو انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے گا، ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سہولت ہے، پے ٹی ایم، فون پے ہے، فون پے کر دیے، پے ٹی ایم ہے، پے ٹی ایم کر دیے، گوگل پے ہے، گوگل پے کر دیے۔ خالی آپ دینے کے لیے تیار ہوئیے، یہاں لینے کے لیے تیار آدمی تو دیکھو تب کے لیے پھر انشاءاللہ ہے۔ 11ویں نمبر پہ کوئی ہے کوئی نوجوان، ایک آدمی، کوئی دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک۔ اچھا ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں حضرت چھوٹے چھوٹے بچوں کو چادر رومال لے کر بھیج دیجیے۔ میرے ماں بہنوں، تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے دی ہے۔ تم اس کی بیٹی ہو، دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرنا، اپنے شوہر کے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنے ماں باپ کے نام سے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، اللہ تیرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، اللہ تیرے بچوں کو عالم دین بنا دے۔ دادا اور ماں کا نام جو دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ نعرے تکبیر۔ دیکھیے ماشاءاللہ 11ویں نمبر پہ علی رضا بابو، الحمدللہ دادا اور ماں نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ اس سخی کی سخاوت قبول کرے نو، اللہ ان کی عمر میں، کمائی میں، صحت میں، گھر میں، دانے دانے، بزنس میں، تجارت میں برکت دے۔ اللہ ان کے مرحومی مرحومات، اے اللہ والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، جتنے لوگ مرے ہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولا الحمدللہ۔ কতজন হলো? 11۔ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ بس ایک آدمی، اور انشاءاللہ ایک آدمی اور چاہیے، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ 12ویں نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ دیکھیے تیار ہو گیا نوجوان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ ماشاء কতজন হলো? 12۔ یاد کرو وہ جنگ بدر میں 313۔ بس ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، 5000 ٹکا دیتے پا رہے۔ یہ نوجوان کا نام کیا تھا؟ توصیف۔
توصیف اللہ، اے اللہ اس شیر، اے اللہ اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو اللہ، اس بچے کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، جوانی میں، بازو میں، بدن میں یا اللہ قوت و طاقت عطا فرما، برکت عطا فرما، کاروبار میں، کام میں، تجارت میں، بزنس میں برکت دے دے اللہ، ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ 13ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی۔ مکھیا انیس صاحب ماشاءاللہ، ان کے ابا کی طبیعت دلیل ہے الحمدللہ، بدعا کرو اللہ یہ 5000 روپے کے صدقے میں بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے اللہ، شفاء کاملہ عطا فرما دے، شفاء عاجلہ عطا فرما دے، شفاء کلی عطا فرما دے، شفاء مستمرہ عطا فرما دے اللہ، مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ دینے والے کے کاروبار میں، گھر میں برکت دے اللہ، ان کے خاندان کے نسل کے سارے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ کتو جن ہولو ارے بولو نا، 13 قرآن میں سجدے کتنے ہیں؟ 14۔ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، ہے پٹنہ میں ہے الحمدللہ بھائی۔ 14ویں نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی، ہے کوئی بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ قرآن میں سجدے 14 ہیں، قرآن میں سجدے 14 ہیں۔ 14ویں نمبر پہ کوئی ایک سخی 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। আপনার বাবার জন্য দোয়া করে দেব, আপনার মার জন্য দোয়া করে দেব, আপনার ছেলের জন্য দোয়া করে দেব, আপনার মায়ের জন্য দোয়া করে দেব, আপনার জন্য দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ الحمدللہ بھائی۔ 14ویں نمبر پہ کوئی ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا اس سودے کو میں سستا کروں، کچھ لوگ جڑ جائیں، بڑا سستا سودا، دعا لیکن وہی 10 ہوگی۔ 1500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیئے، آئیے ہم سے مصافحہ کیجئے، 10 دعا ہو جائے انشاءاللہ، 10 دعا ہو جائے گی۔ 1000 روپیہ 500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ بیچ کا راستہ تھوڑا صاف کر دیئے، لوگ آئیں گے ماشاءاللہ بھائی۔ 1500 روپے دیکھے پہلا نوجوان تیار ہوا ہے ماشاءاللہ، اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ 500 1000 روپیہ لے کر آئیے اسٹیج کے پاس میں، اپنے ہاتھوں سے دیئے، مدرسے میں دان کیجئے، صدقہ کیجئے، اللہ بلا سے بچائے گا، وبا سے بچائے گا، حادثہ سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا اللہ، گھر میں روٹی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔